میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج جس موضوع پہ میں نے بات کرنی ہے وہ بڑا سینسٹیو اور بڑا اہم ٹاپک ہے۔ ہم نارملی اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی ہم اس قدر زیادہ کرتے ہیں۔ نارمل سا موبائل جیب میں ہو تو فکر نہیں ہوتی، قیمتی موبائل ہو تو بندہ ہر تھوڑی دیر بعد ہاتھ لگا رہا ہوتا ہے جیب میں، ہے نا۔ گاڑی قیمتی ہو تو بندہ لاک کر کے بعض اوقات ڈرائیور کھڑا کر کے آتا ہے۔ پیسے تھوڑے سے ہوں تو جیب میں رکھتا ہے، زیادہ ہو تو لاکر میں یا بینک میں رکھتا ہے۔ جتنی چیز قیمتی ہوتی چلی جاتی ہے، ہمارا کانشیس لیول بھی، جو ہمارا حفاظت کا ذہن بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں ہماری نیکیوں کی، ہمارے اعمال کی کتنی اہمیت ہے، کبھی ریئلائز کیا آپ نے؟ اول تو شیطان ہمیں نیکیاں کرنے نہیں دیتا، وہ چاہتا ہی نہیں ہم نیکیاں کریں، اور اگر کوئی نیکیاں کر لیتا ہے تو پھر اب اگلا وار شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح اس کی نیکی برباد کرا دی جائے۔ کہ جو شخص زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہا، سردی میں اٹھ کے وضو کر کے نمازیں پڑھتا رہا، رمضان میں روزے رکھتا رہا، حج بھی کیے، زکاتیں بھی دی، بہت بار شیطان نے بہکانے کی کوشش کی، وہ لڑتا رہا شیطان سے کہ نہیں میں نے گناہ نہیں کرنے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن پیش ہو تو اسے امید ہوگی کہ میرے پاس حج ہیں، عمرے ہیں، نمازیں ہیں، سجدے ہیں، تلاوت ہے، روزے ہیں، اور جب بارگاہ الہی میں اس کے نامہ اعمال کھولے جائیں اور اس کو کہا جائے کہ جاؤ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نل اینڈ وائڈ، ڈیلیٹ اٹ، سوچئے اس دن اس کی شرمندگی، حسرت کا عالم کیا ہوگا۔ اس دن تو کوئی چانس بھی نہیں ہوگا نا کہ دوبارہ نیکیاں کر لے، ادھر تو دوبارہ کما سکتا ہے وہ شخص، مگر قیامت کے دن ٹوڈے از دا ٹائم آف ایکشن۔ مولا علی فرماتے نا یہ وقت زندگی میں عمل کر سکتے ہو، قیامت کا دن عمل کا نہیں، جزا کا دن ہوگا، فیصلے کا دن ہوگا۔ تو اس دن تو آپ کو صرف فیصلہ ہی ہونا ہے۔ تو اب پہلے ریئلائز کر لیجئے کہ یہ کتنا بڑا معاملہ ہے کہ اگر میرے اعمال ہی برباد ہو گئے۔ اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ جناب یہ کون سی بات کر رہے ہیں کہ اعمال کیسے برباد ہو سکتے ہیں؟ نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، کوشش کر کے یہ اعمال کیے۔ آج کے دور میں نیکی کرنا بھی آسان نہیں ہے، یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں آج کے بیان میں، کہ آج کے دور میں واقعی نیکی کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن آپ اتنی مشکل سے نیکی کر بھی رہے ہیں، مگر اس کو سنبھال رہے ہیں کہ نہیں؟ اس کی حفاظت کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اس کے بارے میں فکر مند ہے کہ نہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ چور کیسے چوری کر کے جا سکتا ہے آپ کی نیکیوں کو؟ یہی میرا آج کا ٹاپک ہے۔ اور اب آپ دوبارہ ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ بھائی بتائیں تو صحیح وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن سے نیکیاں برباد۔ میں قرآن و حدیث سے آج آپ کے سامنے کچھ اعمال ایسے رکھوں گا، کچھ کام ایسے رکھوں گا کہ جس کو کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ اس کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ سب سے جس کو کہیں کہ اہم ترین معاملہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ انسان کا ایمان چھن جائے۔ جس کا ایمان چلا گیا نا، اب اس کا کوئی عمل اس کے کام نہیں آئے گا، چاہے اس کی زندگی سجدوں سے بھری ہوئی ہو، چاہے اس نے بہت نمازیں پڑھی ہوں، ساری زندگی روزے رکھے ہوں، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور یہ بات قرآن کہتا ہے، اللہ کا کلام کیا فرماتا ہے سنیے۔ رب کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اب اس کا ترجمہ سنو۔ اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے، پھر کافر ہو کر مرے، تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا، دنیا میں اور آخرت میں سب ضائع ہو گیا، اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔